کراچی میں پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ اف دا الیکشنز ہیپن، اف کورٹ میں، ٹھیک ہے جی کیوں اتنا سیریسلی کریں، میں نے کس کورٹ سے کر اف دا الیکشنز ہیپن، تو وہ پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ اس ویکیوم جو انہوں نے وہاں سے اچیومنٹ لی تھی، اچیو کیا تھا، جس کو 8.5 لاکھ ووٹ کہتے ہیں، تو آپ لوگ وہاں پہ وہ 8.5 لاکھ ووٹ جو ہے اس میں سے کتنا ووٹ آپ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے میں جو سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کہ پی ٹی آئی کو اپنی کارکردگی پہ یا اپنی اچھائی کے اوپر ووٹ نہیں پڑا، دوسروں کی برائی کو سامنے رکھ کر پی ٹی آئی نے ووٹ لیا ایز این ہوپ. لیکن جلسے جلوس بڑے بڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، ابھی بھی شاید کر لیں، لیکن میں صرف دوسروں کی برائی بتا کر کہ بھائی یہ برے ہیں تو آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں، یہ تم نے خواب دکھایا، باتیں کی ساری، اور سب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ جب لوگوں نے ان کی بات مان لی اور ان کی طرف چلے گئے، تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا ہے اپنے عمل سے، انہوں نے پہلے والوں کو اور زیادہ فرشتہ کر، ان کی ساری چوری جو ہے دھل گئی، ساری برائی، اس لیے کہ وہ اتنے برے خود بن گئے، وہ انہوں نے اتنی جو ہے وہ بیڈ گورننس خود دی ہے، انہوں نے اتنا جو ہے مس کنڈکٹ خود کیا ہے کہ لوگ بالکل جو ہے وہ ان کو اب وہ نعرہ کہ بھئی فلاں برا ہے ہم اچھے ہیں، اور ہم اچھے والا جو ہے نا خمار وہ اتر گیا. اور وہ دیکھیں نا وہ وزیر اعظم رہے عمران خان صاحب، میں دیکھیں پنجاب کی پاپولرٹی جب تک وہ وزیر اعظم تھے وہ سارے الیکشن ہار رہے تھے، یہ تو ابھی ایک ڈفرنٹ ببل آیا نا، سارا یہ ببل تو اپنی سیٹلمنٹ پہ جائے گا نا. یہ تو یہ نیریٹو وہ نیریٹو امریکہ نے نکالا اور یہ کیا وہ کیا، بھائی جب تک وہ وزیر اعظم تھے جتنے بائی الیکشن ہوئے سارے بائی الیکشن ہار رہے تھے نا اپنی وزارت عظما کے رہتے ہوئے. یہ تو وزیر اعظم سے اترنے کے بعد یہ سارا یہ ہو جائے گا ٹھیک تھوڑے دنوں میں. لیکن کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک منٹ ٹھہرے، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں نا اس وقت تو حکومت میں تھے، حکومت میں تو ان کا گراف گرا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا گراف جو تھا وہ 9% پہ تھا، اب گراف کہیں اور ہے. میری عرضی ہے اس میں کہ دیکھیے جب آپ کوئی آرٹیفیشل ببل بناتے ہیں نا تو اس کی ایک بہت شارٹ اسپین آف ٹائم لائف ہوتی ہے. اچھا you mean to say کہ جو yes of course whatever the statements were coming up from there from the PTI end وہ آپ کے خیال میں وہ شارٹ ٹرم ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہے، ایگزیکٹلی یہ جب بھی ان کو آپ دیکھیے، جب بھی ان کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے نا گول پوسٹ چینج کرنا پڑتا ہے. وہ شروع ہوئے امریکہ کے لیٹر سے، پھر آگے جو ہے وہ باجوہ صاحب کے اوپر، پھر آگے جو ہے وہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر، پھر آگے پتہ نہیں اب تو امریکہ سے لڑائی ہوئی، پھر دوستی بھی ہو گئی. دیکھیں کتنے گول پوسٹ چینج کرنے پڑے، کیونکہ سچ نہیں ہے نا، جھوٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے لائٹ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بہت اچھا ہو سکتا ہے پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہوں، میں صرف آپ کو ایک انالیسس دے رہا ہوں اپنا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ان کے پاس 4 سالوں میں اپنی کوئی کارکردگی بتانے کی بات نہیں ہے. وکٹم کارڈ وہ پلے کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی بہت دیر تک، اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، میڈیا بہت پروڈکٹیو ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، تو وہ چیزوں کچھ دنوں تک وہ چل جاتا ہے، بک جاتا ہے. اس لیے اور کراچی میں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کراچی میں دیکھیں ایم کیو ایم کے اندر جو بھی سارے چیزیں تھیں، سارا سلسلہ تھا، اب نہ ایم کیو ایم ایک یونائٹڈ ایم کیو ایم ہے. پورے پنجاب میں کے اثرات ان کے کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، آتے ہیں. میں آپ کو بالکل وثوق سے کراچی میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی 2013 کی جو پوزیشن تھی ہم اس کو ری گین کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس 17 سیٹیں تھیں 20 میں سے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی 2013 کی پوزیشن کو ری گین کریں گے، اللہ نے چاہا تو. ہو سکتا ہے اس سے اچھے ہمارے رزلٹ آئے، یہ میں بہت وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں. اسی ہم نے بالکل، یہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے اپوزیشنز ہیں، ہماری جو کارکردگی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوزیشن ری گین کریں گے. کل کو اگر سپوزٹلی ایک الیکشن ہوتا ہے اور اس میں عمران خان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ان کو اگر اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پڑتی ہے، تو وہ تو کہتے ہیں جی مجھے اتحاد کی ضرورت نہیں ہوگی، میں 2/3 میجورٹی لوں گا. لیکن اگر بنتی ہے ان کو ضرورت یا پڑتی ہے ان کو ضرورت، تو کیا آپ ان کو اتحاد ایکسٹینڈ کریں گے ان کی حکومت کے لیے؟ ایم کیو نے ایک بات طے کی ہے کہ اب ہم سے کوئی بھی ہمارے ووٹ مانگنے آئے گا وزیر اعظم بننے کے لیے، تو ہم اس سے جو ہے وہ وزارتیں نہیں مانگیں گے، عہدے نہیں مانگیں گے، اور اس سے اپنی جو ہے وہ بڑی لمبی لسٹ نہیں رکھیں گے. ہم نے 13 پیجز کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہمارا سبمٹ ہوا ہے پارلیمنٹ میں، فیصل سبزواری صاحب نے سبمٹ کرایا ہوا ہے. اس کی ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہم نے تیاری کر لی ہے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر. کیا کہ ہم آرٹیکل 140A میں
ونس فار اینڈ آل ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں کہ اختیارات اور وسائل جس طرح سے آپ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ کر پارک ہو گئے اور وہ نیچے نہیں دیتے، تو جو ڈپارٹمنٹس لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کے، وہ ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دیے جائیں، وہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ تشریح کرنے کے اختیارات نہ ہوں. نمبر ون، جو ڈپارٹمنٹ میئر کے انڈر میں آتے ہیں سب ایگری کرتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کو آئین کے اندر لکھ دیں. نمبر ون، این ایف سی ایوارڈ آپ لیتے ہیں، صوبے لیتے ہیں، اور نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے، پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہمیں پی ایف سی ایوارڈ آئین میں لکھ دیں، اور ہمیں وفاق جب این ایف سی ایوارڈ دے رہا ہے وہیں سے اس حصے کا، میرے حصے کا پی ایف سی ایوارڈ مجھے دے دے ڈسٹرکٹ والا. دو باتیں فائنانس ہو گئی. تیسری بات یہ آئین میں ہم لکھوانا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈرافٹ ہے، کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر الیکشن ہو پہلے تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے پورے ملک میں الیکشن ہو، پھر جا کر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. یہ تین آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ہمارے سامنے. عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ایکس وائی زی، کوئی بھی کل کو پنجاب جیت کر آئے گا اور اس کو جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ چاہیے اگر ایم کیو ایم کے، تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کچھ نہیں مانگیں گے. ہم کہیں گے آپ کے ووٹ اور ہمارے ووٹ. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہے، آئیے چل کر موو کرتے ہیں صبح کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور اس کی اپروول کراتے ہیں. ہم آپ کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، بیٹ یہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو. کیوں نہیں کرواتے آپ؟ آج تو نہیں ہے نا وہ ماحول، آج تو آج وہ ماحول نہیں ہے. تو آخری دیکھیں کچھ مہینے چل رہے ہیں. You think کہ ابھی آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. اور ابھی تو پوری پارلیمنٹ کا جو حشر ہے، ابھی تو ایک جیسے کہ فائر فائٹنگ چل رہی ہے نا اس وقت. ابھی فائر فائٹنگ والا نظام چل رہا ہے آخری چند مہینے. اتنی ساری ملک کے اندر ویسی جو ہے وہ ایشوز چل رہے ہیں. چند مہینے کس چیز کے لیے؟ آئی مین ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس حکومت کے مدت لیگلی آئینی طور پر مدت ختم ہونے میں تو اکتوبر تک ہے نا. جو جون جولائی میں الیکشن تھے تو اکتوبر تک کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ بھائی اکتوبر اگر الیکشن آپ کی بقول آپ کے اگر الیکشن ہوئے تو میرے پہ ڈال دیں. آپ کا ریلیشن شپ، پولیٹیکل ریلیشن شپ جو ہوگا ود پیپلز پارٹی، کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی جماعت ہے اور سندھ کے اندر اور ریسرچ کرتی ہے، اور آپ کا ریلیشن شپ ان دا ڈیز ٹو کم وہ کیسا ہوگا اسپیشلی آفٹر دا الیکشن؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنا طرز سیاست سندھ میں بدلنا پڑے گا، اور حالات اب وہاں آ گئے ہیں. It's working. نہیں For them it's working. it's not working. لگتا ہے اوپر سے، لیکن اندر اتنا بڑا طوفان برپا ہو رہا ہے کہ وہ کسی ایک دن سب کچھ جو ہے نا تباہ برباد کر دے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کی جو گریونسز ہیں، اس بڑے شہر کی گریونسز ہیں. 5 لاکھ نوکری آپ نے دے دی. اب جو نئی فگرز آئی ہیں 5 لاکھ نوکریاں دی ہیں سندھ میں، اور 5 لاکھ نوکریوں میں ایک نوکری کراچی والے کو نہیں ہے، حیدرآباد والے کو نہیں ہے. ہاں، پہلے جو کوٹا تھا 50 سالوں سے جو ان کے بڑوں نے کوٹا لگا رکھا تھا شہری اور دیہی کا، اس کوٹے پہ بھی آپ جو ہے وہ کوٹا نہیں دے رہے. 40% کوٹا تھا، اس 40% کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ اس شہر کے اور حیدرآباد کے لوگوں کی حق کو مار رہے ہیں. نمبر 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی آپ نے شہر کو نہیں دیا. جو پانی پہلے لائنوں میں آتا تھا اس پانی کی لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی مہینوں میں آپ بیچتے ہیں. ایک کوئی نیا اسکول نہیں ہے، ایک کوئی کالج نہیں ہے، کوئی نیا اسپتال نہیں ہے، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اندر سے ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بددلی پیدا کر رہی ہے، ایک ریاست سے لوگوں کو بدل کر رہی ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں، نعرے سنتا ہوں، دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور ان کے رفقا، وہ بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے پاکستان کا نیکسٹ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور ان کی لیڈرشپ سے کبھی میری ملاقات ہوئی تو میں کہوں گا بھی کہ ہمیں اس پہ شاید کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب جن کا یہ شہر ہے جہاں کے وہ کہلاتے ہیں، وہاں اس شہر میں لوگ خرید کر پانی پئیں، اس شہر میں لوگوں کو کوئی روزگار نہ ہو، اس شہر میں لوگوں کو کوئی جو ہے وہ نوکری نہ ہو، مراد نہ ہو. ایک آدمی جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہوں، اور اسی شہر سے پھر آپ جو ہے وہ اسی صوبے سے آپ پاکستان کے وزیر اعظم اور یہاں پر آواز نہ اٹھے. فرض کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس وزیر اعظم بننے کے راستے میں یہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ اپنی گریونسز لے کر اگر کھڑے ہو گئے تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھی بات ہوگی؟ اس چیز کو میں سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بڑے مقاصد ہیں تو آپ کو ان پیٹی ایشوز پہ اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا. آپ یہ جو حق مار رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے، لیکن میں چلیں آپ کی انٹینشن کو اگر کوشچن نہ کروں، لیکن عمل گراؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی یہی کر رہا ہے.
کوئی نہ کوئی یہی کر، ایک ایس ایچ او لوکل نہیں ہے، ایک ٹریفک پولیس والا لوکل نہیں ہے، ایک سرکاری محکمے میں آدمی لوکل نہیں بیٹھا ہوا، کیسے چلے گی یہ والی بات؟ کس طرح چلے گی یہ والی بات؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اگر بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے تو آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کراچی آپ کی اپوزیشن میں ہے، حیدرآباد آپ کی اپوزیشن میں ہے۔ اگر آپ کو کراچی اور حیدرآباد کو بھی آپ کو اس عمل میں ساتھ رکھنا ہے کہ ہم بھی حمایت کریں کہ ہاں بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں، تو پھر آپ کو پھر اپنے طرز سیاست آپ کو یہاں کے حقوق دینے پڑیں گے، آپ کو کراچی اور حیدرآباد والوں کو حقوق دینے پڑیں گے، آپ کو گلے لگانا پڑے گا، ورنہ یہ شہر آپ کے خلاف اپوزیشن میں جائے گا پھر۔